کا جو ہمارا اس سلسلے میں پہلا ٹاپک ہے وہ ہے اقبالیات میں سے ہے، اور وہ ہے اقبال کا تصور شاہین۔ تو اقبال کی شاعری کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو جو اس نے تراکیب استعمال کی ہے، جو اس نے علامتیں استعمال کی ہیں، اور جس طریقے سے اس نے تلمیحات استعمال کی، اس کو سمجھے بغیر آپ اقبال کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی شاعری کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا تصور خودی ہے، اقبال کا تصور مرد مومن ہے، اقبال کا تصور حسن و عشق ہے، یا عشق و خیرت اس کا ہے تصور۔ اسی طریقے سے اقبال کے ہاں ایک تصور ہے موت و حیات کا جو ہے، تو مختلف فلسفے جو ہیں اس نے بیان کیے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو تصور ہے وہ ہے اس کا شاہین کا تصور۔ شاہین کے بارے میں یہ ایک پرندہ ہے، اور اس کی جو صفات ہیں وہ بلند پرواز ہے یہ، اس کے علاوہ یہ دوربین ہے، یعنی بہت زیادہ دور سے یہ دیکھ سکتا ہے، اس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے، اور پھر یہ سخت موسموں کو بھی جھیلنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شکاری پرندہ ہے، یہ پریڈیٹر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرندوں کا شیر ہے، تو آپ اس لیے اس طرح بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ تو اقبال نے اس کو کیوں چنا؟ اس میں ظاہر ہے وہ کبوتر کا شکار کرتا ہے، کہ وہ فاختہ کا شکار کرتا ہے، جو امن پسند، جو امن کے سمبل ہیں۔ تو اقبال نے اس پرندے کو کیوں اپنا یعنی اس کو سمبولک جو حیثیت دی ہے، اس کو جو علامتی حیثیت دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال جو اقبال کا ویور ہے، جو اقبال کا پڑھنے والا ہے، جو اقبال کا سامع ہے، یا اقبال کا جو مخاطب ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری صفات اس کے اندر پیدا ہوں۔ اور آپ نے ایک بڑا مشہور ان کا شعر ہے اقبال کا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز، یہ اس شعر کے اندر یہ دونوں لفظ آتے ہیں۔ تو یہ جو نگاہ بلند ہے، جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی رخت سفر میر کارواں کی۔ تو جو لیڈر کی کوالٹیز ہیں اس میں تین جو اس نے گنوائی ہیں، اس میں سے ایک نگاہ بلند ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کی شاہین کی ایک صفت ہے۔ اب پرندوں کا درویش بھی اقبال نے اس کو کہا ہے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو اس کی مختلف جو جہات ہیں وہ اس نے اس کے اندر دیکھ کر پھر ان کو اس نے پورٹرے کیا، اس نے اس کو گلوریفائی کیا۔ اب شاہین بناتا نہیں آشیانہ، فوراً آپ کا ذہن چلا جائے گا کہ وہ نوح علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا تھا، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو لہذا فقیر آدمی کبھی بھی ان چکروں میں نہیں پڑتا دنیا دار۔ تو ایک وہ جو فقر ہے وہ الگ سے اقبال کے ہاں ایک خصوصیت ہے۔ تو ان تھک ہے شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پر دم ہے اگر تو نہیں خطرہ ہے افتاد۔ تو بلاؤں کا تجھے کوئی خطرہ نہیں اگر تو بغیر یعنی تھکن محسوس کیے جہد مسلسل کی طرف بڑھتا ہے، لگاتار کام کرتا ہے، تو محنت کی میں عظمت ہے وہ اس کی طرف یہ پیغام ہے۔ پھر بلند پروازی جو ہے وہ ظاہر انسان کے پاس تو بلند پرواز انسان کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو نہیں سکتا، لیکن اقبال چاہتا ہے کہ جس طریقے سے شاہین بلند پرواز، اسی طرح سے اس کا تخیل بلند انسان جو ہے نا، اس کی سوچ جب بلند ہوگی تو وہ خود بخود ایسے کام کرے گا کہ وہ آگے کی طرف جائے گا۔ تو ہمیشہ اوپر کی طرف آپ دیکھیں
اور اس سلسلے میں اقبال نے غالب کو فالو کیا ہے، غالب کا پیروکار ہے۔ اور شاہین کے اوپر جو اس کی ایک اور صفت ہے کہ پلٹنا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور ایک اور شعر میں کہتا ہے کہ وہ کبوتر اور اس کا میں بھوکا نہیں ہوں۔ یعنی شاہین کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ حرکت میں رہتا ہے۔ یہ بھی اقبال کے یہاں یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی جمود کے علاوہ یعنی جمود کو وہ موت کا نام دیتا ہے اور حرکت زندگی کا نام ہے۔ اور اسی حرکت کے اوپر اس نے جو ابلیس کا کردار ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آگے چل کر۔ تو یہ بھی یعنی شاہین کی ایک صفت ہے کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی تگ و دو میں رہتا ہے، آشیانہ نہیں بناتا۔ اور وہ اس کا ایک اور ہے کہ نگاہ بلند ہے، دور سے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ شاہین اگر کہتے ہیں کہ وہ 2000 فٹ کی بلندی پر بھی اگر ہے، یعنی میلوں کی بلندی پر بھی اگر پرواز کر رہا ہے تو نیچے زمین کے اوپر وہ چوہے کی حرکت کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بعض دفعہ اتنی دور سے جو ہے وہ جب ڈائیو کرتا ہے سمندر کے اندر تو وہ مچھلی کو اس نے فوکس کیا ہوتا ہے، حالانکہ مچھلی جو ہے وہ بالکل پانی کے اندر تیر رہی ہوتی ہے، وہ موومنٹ میں ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا اس کو فوکس کر کے آتا ہے کہ اس کو آ کے اس نے چونچ سے نہیں لینا ہوتا، اس نے پنجے سے لینا ہوتا ہے، تو وہ آ کے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے خرگوش کو یا باقی جو جانور ہے تو وہ یہ اس کی ایک اور صفت جو ہے وہ ہے کہ تو شاہی ہے بسیرا کار پہاڑوں کی چٹانوں میں، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد۔ یہ وہی مضمون ہے کہ وہ یعنی کسر سلطانی کا مطلب یہ ہے کہ تو بادشاہوں کے محلوں کے اوپر جو اس کے ہیں ان کے اوپر تو نہیں اترتا، بلکہ جو ایوان اقتدار ہے اس کی طرف نہیں جاتا، بادشاہوں کو خوشامد نہیں کرتا، بلکہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان، تیرا کام ہے پہاڑوں کے اندر تو رہے، یعنی اپنے آپ کو سخت جان تو بنا۔ تو یہ پہاڑ کی جو ہے اس کے اندر رہنا اور اس کے اندر فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی، ایک بندہ صحرائی مرد کوہستان۔ تو کوہستان جو ہے یعنی پہاڑوں کے اندر رہنے والا بندہ جو ہے وہ جفا کش ہوتا ہے۔ تو یہ فرہاد کے ساتھ بھی یہ جا کے جڑ جاتی ہے، پہاڑ کے اندر محنت کرنا، کھودنا پہاڑ کو اور پھر اس کے اندر شیریں کو حاصل کرنے کے لیے نہر دودھ کی بہا دینا۔ تو یہ شاہین کی مختلف صفات ہیں جو اقبال نے جس کی وجہ سے اقبال نے اس کو پسند کیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے یہی صفات جو ہے وہ اپنا لے اور پھر ان کو اپنا کر وہ پھر آگے بڑھے۔ اب یہ جو بلند پروازی ہے، یہ بلند نگاہی ہے، یہ جب ہوتی ہے انسان کے اندر تو انسان ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ جو اسٹیٹس کو ہے یا جو صورتحال کا جس کا اس کو سامنا ہے وہ اس پہ بس نہیں کرتا، اس کے اوپر وہ بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ وہ مزید حرکت کرتا رہتا ہے۔ اور اقبال نے حرکت کی وجہ سے اور اس تگ و دو کی وجہ سے، اقبال کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے سیر افلاک، جاوید نامہ جو اس کی نظم ہے، اس کے اندر جو آخری اقبال کی کتاب ہے اس کے اندر وہ جو اقبال سفر کرتا ہے آسمانوں کا اور مولانا روم بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس میں وہ مختلف سیاروں پہ جاتے ہیں، ستاروں پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ وہ جنت میں بھی ان کو چین نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جنت سے بھی آگے کہیں جانا چاہتے ہیں۔ ایک اس میں قرۃ العین طاہرہ ہیں، ایک اس میں غالب ہیں، اور ایک اس میں حسین بن منصور حلاج ہیں۔ تو اقبال نے حرکت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس نے صرف ایک ایسے پرندے کو جو کہ آپ دیکھیں کہ وہ یعنی پرندوں کے اندر ایک درندہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اقبال کی یہی خاصیت ہے کہ اقبال جو ہے نا اپنے لیے ایک نئی الگ راہ اپناتا ہے۔ اس نے اس پرندے کو کے اندر جو خصوصیات ہیں ان کو رکھ کر اس نے ان کے اوپر زور دے کر یہ کہا ہے کہ انسان کو بھی اگر آپ نے اوپر جانا ہے، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، اگر آپ نے ارتقائی مراحل طے کرنی ہے، پھر آپ کو یہ صفات جو ہے یہ آپ کو اپنانی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں،
یعنی وہ یہ کہ تو شاہین تو بن گیا ہے لیکن تیری نظر جو ہے وہ بے باک نہیں. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن شے کی حقیقت کو نہ سمجھے. وہ نظر کیا ہے؟ وہ جو نظر ہے جس سے آپ نے چیزوں کو پہچاننا ہے، کھرے اور کھوٹے کی آپ نے پہچان کرنی ہے. پھر آپ نے جو حقیقت حال ہے وہاں تک آپ کی نظر ہوگی تو وہاں تک آپ نے پہنچنا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نگاہ بھی ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. وہ اصل میں یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ نگاہ ایسی ہو کہ جس سے آپ چیزوں کو بدلنے کی آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے. تو یہ مختلف صفات کی وجہ سے اس نے اس کو بطور علامت جو ہے وہ استعمال کیا ہے. ایک بات